السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اصلاح تلاوت کے حوالے سے یہ ایک سلسلے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور چونکہ عموماً لوگ اپنے گھروں میں ہیں، فرصت اور فراغت کے لمحات ہیں، تو اس میں ایک کوشش ہے کہ ہم اپنی تلاوت کی، خصوصاً وہ لوگ کہ جو تلاوت میں قرآن مجید کو پڑھنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی غلطیاں کہ جس کی بنا پر قرآن مجید کا معنی و مفہوم، ان لفظوں کا معنی و مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر براہ راست معنی و مفہوم کے بدلنے کی وجہ سے نماز پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے اور نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی کے مسائل کو جاننا ضروری ہے اور اسی طرح اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، تو بالکل اسی طریقے سے نماز کی درستگی کے لیے تلاوت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی اس شخص کی کہ جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو ناظرین، کیوں نہ ان فرصت کے اور فراغت کے لمحات میں ہم ایک تھوڑی سی کوشش کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کو ہم بہتر کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہم کچھ تلاوت بھی آپ کے سامنے کریں گے۔ جو لوگ خاص طور پر غلط پڑھتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے تلاوت کو تھوڑا تھوڑا بہتر بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی نقطہ نظر سے ہم اس پروگرام میں، اس سلسلے میں ان آیات کو اور ان صورتوں کو شامل کریں گے کہ جو عموماً نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، یا لوگ جن صورتوں کو عموماً اپنے حافظے میں رکھتے ہیں اور نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہوگی کہ ہم کوئی نہ کوئی اس میں شرعی مسئلہ یا کوئی حدیث شریف بھی آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ یہ سلسلہ زیادہ مفید ہو سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف، کیونکہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ انعام ہے اس امت کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سورہ فاتحہ عطا فرمائی، کہ جو سورہ فاتحہ بھی ہے اور سورہ شفا بھی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات ہم پہلے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ نماز کے لیے جس طرح بہت سے شرائط ہیں، فرائض ہیں، نیت کے مسائل کیا ہیں، قبلہ رخ ہونے کے کیا مسائل ہیں، پاکیزگی اور طہارت کے کیا مسائل ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس ویڈیو کلپ کے اندر مختصر سے وقت میں ہم ان تمام ڈیٹیلز کی طرف اگر جائیں گے تو جو تلاوت ہمارا بنیادی ٹاپک ہے اور اصلاح تلاوت جو بنیادی مقصد ہے وہ یقیناً رہ جائے گا۔ تو اس کے لیے میں صرف یہاں پر یہ بات آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں گا کہ بہت عرصہ پہلے ARYQ TV پر حی علی الصلاح کے نام سے ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، جن میں سے ہر پروگرام میں الگ الگ ہم نے نماز کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے۔ یعنی مثلا ایک پروگرام میں نماز کے واجبات بیان کیے، ایک میں نماز کے فرائض بیان کیے، ایک میں واجبات بیان کیے، مفسدات یعنی کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو سرچ کر کے حی علی الصلاح QTV کے نام سے غالباً سرچ کر کے آپ ان قسطوں کو دیکھیے، اپنے بچوں کو بھی دکھائیے، اور اس کو باقاعدہ سیکھنے کی نیت سے ضرور دیکھیے گا۔ یہ میں مطلب مشورہ بھی ہوگا یہ، اور ہماری ایک بہت بڑی اس وقت کی ضرورت اور ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی کم از کم نماز کو ہم درست کر سکیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے قضائے عمری کی طرف بھی توجہ دلائی، اس کا بھی ویڈیو کلپ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو بھی دیکھیے۔ قضائے عمری یعنی جو ہماری پچھلی قضائیں ہیں ان کا بھی اہتمام کیجیے تاکہ ہم اپنے اس وقت کو اچھے سے اچھے، زیادہ سے زیادہ بہتر کام میں لا سکیں۔ لہٰذا ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے جو نماز کے مسائل کے زمرے میں آتی ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سرچ کریں، یا کتابیں جو ہمیں اویلیبل ہیں ہم اس میں ضرور ان مسائل کو یاد کر کے ان کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر مقصد چونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت قرآن مجید کی تلاوت کو بہتر بنانا ایک بنیادی مقصد ہے، سو اسی کو ہم فوکس کرتے ہوئے تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اور پھر انشاءاللہ اگلے جو ویڈیوز ہوں گی ان میں دیگر صورتوں کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات تلاوت بہتر نہیں کرنا جانتے وہ اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو ملا کر پڑھیں، ویڈیو کو روک روک کر بھی وہ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش یہی کریں گے کہ لفظ لفظ بھی پڑھیں، پھر پوری آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کر سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پھر جب ہم اس کو مکمل پڑھیں گے تو الحمد للہ رب العالمین، اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم،
پھر ملا کر جب پڑھیں گے اس کو ہم الرحمن الرحیم، یہ صرف سیکھنے کے لیے ہم اس طرح لفظوں کو توڑ توڑ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب نماز میں ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ ایک تسلسل ہوتا ہے. تو ابھی سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور بار بار دیکھیں، سیکھیں، پھر پریکٹس کریں، پھر اپنی نماز میں ان ادائیگیوں کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. یہاں رک کر ناظرین ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ تلفظ اور درست ادائیگی اتنی اہم ہے عربی زبان میں اور قرآن اور نماز کے لیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ جیسے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد. اب بہت سے لوگ جو ہے لفظ قل جو شروع کا پہلا لفظ ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے اور قل کے بجائے وہ کل هو اللہ پڑھتے ہیں. کل باریک کاف جیسے کامران جیسے لکھتے ہیں، حالانکہ یہاں پر قل ہے، قاف سے ہے. فرق کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت چھوٹی سی باتیں ہیں، معمولی باتیں ہیں، لیکن ناظرین آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ بالکل درست مفہوم ہے. لیکن جب کوئی خدا نخواستہ کل پڑھتا ہے باریک کاف سے اس کو اور صحیح ادائیگی نہیں کرتا، تو پھر کل کا مطلب ہوتا ہے اے شخص تم کھانا کھاؤ. اب آپ سوچئے کہ هو اللہ احد میں اللہ کی وحدانیت ہے اور کل میں ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھائیے، تو ان دو باتوں میں ظاہر ہے کہ تضاد بھی اور پھر غلطی بھی، اور نماز بھی فاسد ہوگی. تو اس لیے ہمیں اس معاملے کو بہت حساسیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی اور جو گھر کے ہمارے افراد ہیں ان کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. قل هو اللہ پڑھیں گے اس کو. بہرحال ابھی ہم سورہ فاتحہ پر ہیں. الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر مالکی یوم الدین. اب ان تینوں آیتوں کو ہم ملا کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کر سکیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وَإِيَّا، یہ تشدید بھی ناظرین اچھے طریقے سے پڑھنی چاہیے. وَإِيَّاكَ، بعض لوگ بس ایاک نعبد یا نعبد کا عین بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے تلفظ کو بہتر بنانا چاہیے. ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نستعین، پھر ملا کے پڑھیں گے ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نستعین. اتنی مقدار میں اس کو کھینچنا کہ جس سے یا صحیح سے ادا ہو جائے. نستعین اس انداز سے. بعض لوگ نستعین پڑھتے ہیں، یعنی ایسی جگہ کھینچ دیتے ہیں کہ جہاں نہیں کھینچنا چاہیے. جہاں ضرورت ہے وہاں ظاہر معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی غلطیاں لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط، یہ صاد ہے، صاد کی ادائیگی، یہ سین کی ادائیگی میں فرق ہے. اسی طرح آگے توئیں آ رہا ہے تو توئیں اور تا میں بھی فرق ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم. اگر ناظرین بالفرض بہت اچھے تلفظ بھی نہ بھی ہوں لیکن ہم کوشش کریں تو تب بھی ہماری کوشش پر انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے گا. لیکن جو لاپرواہی کر رہے ہیں، اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور وہ عجیب و غریب تلفظ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور عجیب و غریب ادائیگیاں کرتے ہیں، تو یقیناً وہ پھر لاپرواہی کا انجام وہ خود سمجھ سکتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، انعمت میں عین، اگر عین نہیں نکالا انمت پڑھا. انمت کا مطلب ہے کہ تو نے سلا دیا. حالانکہ بات یہ چل رہی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان بندوں کا جن پر انعمت تو نے انعام فرمایا. اب خدا نخواستہ کوئی پڑھے گا انمت، مطلب ہوگا تو نے جنہیں سلایا. اب آپ سوچئے نا کہ کیا معنی و مفہوم بن رہا ہے، ہماری تلاوتیں کس معیار کی ہو رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں نمازوں میں، اور کتنا ضروری ہے ہمارے لیے درست کرنا تلاوت کو اور نمازوں کو. تو صراط الذین صاد کے ساتھ اور توئیں صراط، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس کے بعد ہے غیر المغضوب، ضاد کو بھی ذرا ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مد ہیں اس لیے ان کو کھینچنا ہمارے لیے تلاوت کا تقاضا ہے.
تو یہ تمام چیزیں ہمیں مکمل فالو کرنی چاہیے، جو رولز ہیں اس کے، جو پڑھنے کا طریقہ ہے. پھر آخر میں آمین کو ظاہر ہے کہ آہستہ آواز میں کہا جاتا ہے. تو ناظرین اس کو ہم کوشش کریں بار بار سنیں اور روک روک کر اس کو سنیے اور اپنے اس کے ساتھ ملا کر بھی پڑھیے، خود سے پریکٹس کیجیے تاکہ ہم اپنی دن بھر کی نمازوں میں اس کو پھر اپلائی کر سکیں اور اپنی نمازوں کو درست کر سکیں. انشاءاللہ پھر اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہو سکتا ہے ہم قل هو اللہ احد کو، انا اعطینا جو صورت ہے اس کو شامل کر سکیں. آپ حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک بابرکت سلسلے کا آغاز ہے یہ اور ہماری بنیادی ضرورت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فرصت کے، فراغت کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہماری یہ کوششیں، قرآن کی ساتھ یہ محبت اور یہ لگاؤ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ رب العالمین ان حالات میں ہماری مدد فرمائے. اور جو اس وقت وبا ہے، وائرس ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی برکت سے اس تکلیف سے، اس وبا سے سب کو اللہ رب العالمین نجات عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.